عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به واستحللتم به الفروج۔ عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق الشروط ان توفوا به، سب سے زیادہ پوری کرنے کے قابل جو شرائط ہیں وہ شرائط ہیں کہ جن کے ذریعے جن کو تم پورا کرو، فاستحللتم به الفروج، جن کے ذریعے تم شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ نکاح کے وقت شرائط سے مراد محدثین کے ایک طبقے نے مہر لیا ہے کہ مہر کی ادائیگی وہ ضروری ہے اور شرط کے درجے میں ہے۔ شرط اور مشروط کا مضبوط تعلق ہوتا ہے، اسی طرح نکاح کے لیے مہر کی ادائیگی یہ ضروری ہے، اس میں غفلت نہ کی جائے۔ دیگر روایات میں بھی مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں تاکید ہے۔ تو شروط سے مراد مہر ہے یا پھر شروط سے مراد بیوی کا کھانا پینا، اس کی رہائش کا انتظام، اس کی گرمی سردی کے کپڑے، جو ضروریات زندگی میں شمار ہونے والی چیزیں ہیں وہ ہیں، یا وہ جائز شرائط جو نکاح کے دوران میاں بیوی کے مابین طے ہو جاتی ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے۔ ہمارے زمانے میں شرائط کے حوالے سے بہت بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ شرائط رکھیں گے تو ہماری بچی زیادہ مطمئن رہے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ مثلا مہر بہت زیادہ رکھ دینا کہ اتنا سونا، اتنے لاکھ روپے، اتنے مکان، اتنی زمین، اتنی جائیداد۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن نہ پائے تو چونکہ طلاق اختیار تو اللہ نے شوہر کو دیا ہے، تو شوہر پھر مہر کی ادائیگی پر تو قادر ہوتا نہیں ہے، وہ بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ خود سے خلا لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اس وقت والدین روتے رہتے ہیں کہ بیوی کو، بیٹی کو یوں کرتا ہے اور یوں کرتا ہے اور یوں کرتا ہے۔ اس لیے نکاح کے باب میں جو شریعت کا مزاج ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے، دونوں کے والدین کے لیے سب سے بہتر صورت ہے کہ دین دیکھ کر اس بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر ترجیح دی جائے اور پھر نکاح کیا جائے، اور نکاح میں مہر کی مقدار اتنی ہی ہو جتنی لڑکا آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ یہ جو شرائط ہے، کتنا سونا ہو، اتنے لاکھ روپے ہوں، ایک مکان ہو اور ایک پلاٹ ہو اور فلاں، تو لڑکوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ چیزیں بابوں کے پاس ہوتی ہیں، بڈھوں کے پاس ہوتی ہیں۔ پھر اگر شرائط یہ رکھنی ہے تو پھر لڑکی کا نکاح کسی 60 سال کے بڈھے سے کیا جائے تو یہ ساری چیزیں فوراً مل جائیں گی۔ لڑکوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہو کے لڑکا پڑھانے کے لیے پڑھ کر فارغ ہوا، اس کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوا ملازمت کا، اس کے پاس کیا ہوگا؟ 30-40 ہزار، 50 ہزار روپے، لاکھ روپے تنخواہ ہوگی، اور اس کے علاوہ کیا ہوگا اس کے پاس؟ تو اگر دینداری کو ترجیح دی جائے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بندے کو نواز دیتے ہیں، جیسے جیسے عمر گزرتی ہے، بچوں کی ولادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنی اس زندگی کے بارے میں سوچے جو نکاح سے پہلے والی زندگی کی، ہمارے پاس کیا تھا اور آج اللہ نے کتنا نوازا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اس وقت لالچ میں پڑ جانا یا بدگمانی رکھنا کہ لڑکا لڑکی کو تنگ کرے گا اور چھوڑ دے گا تو ہمیشہ اس کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھیں کہ چھوڑ نہ سکے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعد میں وہ والدین کے لیے، لڑکی والوں کے لیے بہت بڑی پریشانی بنتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات نکاح کے وقت یہ شرائط طے کی جاتی ہیں کہ لڑکا دوسرا نکاح نہیں کرے گا، یہ شرعاً ناجائز ہے، اس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے، اس سے مخلوق کیسے روک سکتی ہے کہ لڑکا دوسرا نکاح کرے، تیسرا کرے، چوتھا کرے؟ اللہ نے جب اجازت دی ہے، اس کو وسعت ہو، وہ سمجھتا ہو کہ میں انصاف کر سکتا ہوں تو وہ کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ زندگی میں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ دوسرا نکاح کیا جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا،
ان شرائط کی وجہ سے پھر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، نتیجتاً پہلی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں، تو وہ شرائط جو جائز ہیں، شریعت کی حدود میں ہیں، نان نفقے کے حوالے سے یا مہر کے حوالے سے، وہ جائز حدود میں رہتے ہوئے طے کر دی جائیں، اور مرد پر لازم ہے کہ ان شرائط کا لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔